کریمانے ہو جائے گا، کریمانے ہو جائے گا. دوسرا میں نے دیا تھا ہل انتم فائزاتن، کیا ہو جائے گا؟ ایسی صورت میں آپ انتم کو بھی چینج کر سکتے ہو یا فائزاتن چینج کر سکتے ہو. تو کیا ہو جائے گا ہل انتم فائزاتن میں؟ فائزون. ہل انتم فائزون ہو جائے گا، یا کہنا چاہیں تو ہل انتن فائزاتن بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر میں نے کوشچن مارک نہیں لگایا. اگر وہاں پر کبھی کبھی ہو جاتا ہے کوشچن مارک اگر نہیں دیتے ہیں سینٹینس میں، اور اگر کیا ہے آپ کا حل ہے تو اس پہ کیا لگا دیں؟ کوشچن مارک بھی لاسٹ میں لگا دیں، کیونکہ کوشچن ہے تو کوشچن مارک اس سے لگا دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے دیا ذالک القراصۃ جمیلۃ، صحیح ہے. تلک القراصۃ تلک القراصۃ ہو جائے گا، تلک القراصۃ ہو جائے گا آپ کا، تلک القراصۃ جمیلۃ. یہ سمپل ہے، آپ کے الفاظ آپ کو سمپل لگ رہے ہیں تب آپ اس کو پہچان لے رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے میننگ سمجھ میں نہیں آتی. تو میننگ گرچہ سمجھ میں نہیں آئے لیکن وہ کانسیپٹ تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، الفتہ ہے تو الفتہ کے ساتھ ویسی آئے گی، اگر نان ہیومن ہے تو نان ہیومن کی جیسی چیزیں خبر آتی ہے وہ اس میں آ جائے گی. تو اس چیز سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو گرچہ میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ تو آپ پہچان ہی لوگے. اس کے بعد ہے ہؤلاء البنات فائزون، کیا ہو جائے گا اس کا؟ فائزات. فائزات، بہت صحیح. اس کے بعد ہے فی هذه الغابة وحوش كثير، اس کا کیا ہو جائے گا؟ سر کثیرتن آئے گا. کثیرۃ آ جائے گا. فی هذه غابة وحوش کثیرۃ ہو جائے گا، کیونکہ یہ آپ کا جمع مکسر ہے، مکسر ہے. کچھ لوگوں نے وحوشتن کر دیا ہے تو وہ غلط ہے. آپ کا جمع مکسر ہے تو اس کی صرف آئے گی، اس کی جمع یہی آتی ہے، وحوشن آتی ہے. تو جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں کیونکہ نان ہیومن ہے. وحوش درندے، درندے کے. هل انتم طلاب ذلك المدرسہ، کیا ہو جائے گا اس کا؟ تلک. ہاں، هل انتم طلاب تلك المدرسہ. اس کے بعد زرنا الاثار قدیمتا فی مدینہ دہلی، کیا ہو جائے گا؟ القدیمہ ہو جائے گا. الاثار کی کیا ہے؟ یہ صفت ہے، القدیمہ. ٹھیک ہے. زرنا الاثار القدیمہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قبض الشرطی علی السارقون، کیا ہو جائے گا؟ سارقین. سارقین، بہت صحیح. سر یہ جو آپ نے ابھی بولا ہے یہ والا سینٹینس یہ ضرن الاثار القدیمۃ، اس میں تو قدیمۃ ہی ہے آپ نے جو لکھا ہوا ہے. القدیمہ کرنا ہے. زرنا الاثار قدیمۃ، الف لام نہیں ہے اس پہ، القدیمہ اسے کر دینا ہے. اس کے بعد آپ کا ہے کہ ہؤلاء المحدثون یابانیین، اس میں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، حالانکہ کچھ ہی لوگوں نے بھیجا تھا، ان کو میں نے دیکھا تھا. کیا ہو جائے گا؟ یابانیون. یابانیون ہو جائے گا، یابانیون ہو جائے گا، کیونکہ یانون کے ساتھ وہ آپ کا رہا تو یہ وانون والا آ جائے گا کیونکہ خبر بن رہا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نیکسٹ کیا ہے؟ الرجال قائمین، کیا ہو جائے گا؟ قائمون. قائمون، بہت صحیح. آپ سارے لوگ اس ایکسرسائز کو کیا کریں، پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کی چیزوں کی. اس کے بعد ہے لخالد بیتین جمیلتین، سر جمیل آئینی. ارے ارے یہ بیتانی. بیتانی جمیل. بیتان جمیلان جمیلتان. فی الغابت یا فی هذه الغائبہ، یہ یہاں پر بھی کیا ہے؟ جار مجرور کو مقدم کر دیا ہے. یہاں پر وحوشن آپ نے کیا ہے نا، حالت رفع میں اس کو رکھا ہے، تو تسنیہ ہوگا تو وہ بھی تو حالت رفع میں آئے گا. جیسے لخالدین، یہاں پر فی تھا، یہاں پر لام بیتان ہے. جمیلان. بیتانے، بیتانے جمیلانے. دیکھو ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی تو ایکسرسائز کرو گے اس سے پتہ اور لگ جائے گا آپ کے لیے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں آپ سے. اس کے بعد هذه البنات مدرستهم جمیل، اس کا بنائیں. هؤلاء البنات. هؤلاء البنات مدرستهن مدرستهن مدرستهن، جمیل جمیلۃ. ہاں جمیلۃ، 3 غلطیاں تھی اس میں. هؤلاء البنات مدرستهن جمیلۃ ہو جائے گا. تو هؤلاء البنات مدرستهن جمیلۃ. اس کے بعد آپ کا کیا ہے کہ فی الفصل مروحتین جمیلتین،
مروحتان جمیلتان. وہی سیم چیز مروحتان جمیلتان. الام جالس علی فراشہ. الام جالسة على فراشها. جالستن ہو جائے گا جالسن سے. علی فراشہ کا کیا ہو جائے گا؟ فراشها علی فراشها. فراشہ. بہت صحیح، علی فراشہ ہو جائے گا، کیونکہ پیچھے ہا ضمیر لوٹائیں گے تو کی طرف لوٹائیں گے، کی طرف. ٹھیک ہے، کی طرف لوٹائیں گے. وقت پر آ جایا کرو آپ لوگ یار. اس کے بعد کیا ہے آپ کا؟ حاضی الکلیۃ و تلک بابہ. بابها. اچھا اور وذالک بابها. وذالک اس میں کیا ہو جائے گا؟ ہاں وذالک بابها. وذالک بابها ہو جائے گا. الدراجۃ قدیمۃ و اتارہ جدید کیا ہو جائے گا؟ وإطارها جديد. و اتارہ ہو جائے گا، کیونکہ دراجہ مؤنث ہے، اس کی طرف لوٹائیں گے. سر اس جو اتارہ. سر اس سینٹنس میں کلیہ کے معنی رأیت بتا دیجیے. والا یہ سینٹینس ہے. رأیت مصرع پٹ، دروازے کے دو پٹ کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. البابان مفتوحین. البابین ہے. کیا ہو جائے گا اس کا؟ مفتوحتین تھا نا یہ؟ البابین ہے. رأيت مصرعي البابين المفتوحين. بہت صحیح. رأیت مصرعی. پہلے تو یہ الف کس میں چلا جائے گا؟ تسنیہ ہے نا، مصرع مصرعانے تھا تو مصرعی ہو جائے گا. یہ نون تو ویسے ہی گر جائے گا اضافت کے وقت. یہ یہاں پر بھی نون گرنا تھا، یہاں پر بھی نون گرنا تھا، بس الف نون تھا تو الف نون میں سے نون گرایا، الف بچا تھا. سیم رول یہاں پر یا نون تھا حالت نصب میں آ کر کے رأیتو کا مفعول، تو یہاں پر یا نون چلا گیا. اب یہاں پر رأیتو بھی آپ کا ہو سکتا ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. فعل فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں آ سکتا ہے، اس کے بعد یہ مفعول بن سکتا ہے. تو ضرور نہیں یہی ہو، لیکن کانسیپٹ اسی کو فالو کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مصرعی البابین. ابھی اضافت ہو رہی ہے اس کی طرف، تو یہ البابان ہے تو یہ اضافت ہو رہی ہے، مطلب یہ مضاف الیہ ہے آپ کا. مضاف الیہ تو مضاف الیہ بھی کس میں جائے گا؟ حالت جر میں چلا جائے گا. حالت جر میں تسنیہ کیا رہا؟ البابین. اور مفتوحین یہاں پر حال ہو جائے گا. اگر کرنا چاہیں اس کی صفت بنانا چاہیں تو اس کو المفتوحین ہو جائے گا. جس کی مثال ابھی آگے پڑھو گے، ابھی آپ آگے کانسیپٹ پڑھو گے ابھی اس کا. اس کے بعد ہے حاضین عینا الظبی. هذان عيني الطبي. او ہو، ایک جگہ صحیح کیا دوسری جگہ گر گئے. ہاتان عینی کیوں ہوگا؟ ہاتان عینا کا عینا ہی رہے گا. حالت رفع میں ہے تو یہ عینا ہی کیوں ہوگا؟ مبتدا اور یہ خبر. اس کے بعد لاسٹ، اچھا سیکنڈ لاسٹ ہے ذالک موظفان شریکۃ یابانیۃ. وہ جاپانی کمپنی کے دو کے امپلائی ہیں. کیا ہو جائے گا؟ بولیں. ذالک موظفا زانکا موظفہ شریکۃ یابانیۃ. شرک یہاں پر بھی مبتدا ہے. اولئک مسلمون الہند سے ان مراد مسلمو الہند بچے گا. تو اتنے سارے دیکھیے مضاف الیہ سے ریلیٹڈ. یہ رانیکا والا پھر سے بتائیے منصف بھائی. ذانکا یہ آپ کا مبتدا بن رہا تھا. جیسے میں کہوں گا حاضی کراست حامد، یہ حامد کی نوٹ بک ہے. ایسے ہی ذانکا وہ دونوں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کیا لے کر کے آتے ہیں؟ جو خبر لے کر کے آتے ہیں، جو مبتدا لے کر کے آتے ہیں، اس میں اشارہ لے کر کے آتے ہیں، اسی کو دیکھ کر کے لے کے آئیں گے نا. تو موظفانے تھا نا، یہاں پر تسنیہ تھا تو اس میں سے ذانکا لے کر کے آئے. اور ذانکا حالت رفع میں ذانکا ہی ہوتا ہے. اگر میں اس کو ذینکا کر دیتا تو یہ ذانکا ہو جاتا، لیکن یہاں پر میں نے نہیں دیا. موظفان شریکۃ مضاف الیہ کہ کمپنی کے دو امپلائی موظفان. اب میں نے کہا نا ایسی صورت میں آپ کو یہ میننگ پتہ نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہو. تو ایسی صورت میں آپ کو میننگ پر نہیں جانا ہے، آپ کو کانسیپٹ سے لینا دینا ہے نا. تو کانسیپٹ ہم نے سمجھ لیا کہ یہاں پر الف نون تسنیہ ہی ہے تو اضافت ہو رہی ہے. ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ نون کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. تو کیا بچے گا؟ ذانکا موظفا شریکۃ یابانیۃ. اگر میں یہاں پر آپ کو کر دیتا کہ اعطیتو، میں نے دیے کچھ درہمن یا روبیتن یا سیلری جو بھی دی میں نے، ٹھیک ہے، وہ ان کو دی، کمپنی کے جاپانی کمپنی کے دو ان کو دی، تب یہ مفعول ثانی ہو جاتا
ٹھیک ہے، تبھی کیا ہو جاتا آپ کا موظف ہو جاتا. کیا ہو جاتا بولیں موظف ہو جاتا. موظف ہے. ٹھیک ہے، تو مضاف مضاف الیہ کی یہ کانسیپٹ سمجھ لیا آپ نے. 3 طرح کی چیزیں میں نے کل بتا دی تھی آپ کو. یہاں پر تو دیکھا کہ تسنیہ جب اضافت اس کی ہوگی تب ایسی صورت میں یہ اس کی اضافت اس میں اشارہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، حاضل ولد حاضین الولدین. ٹھیک ہے، تو اگر اضافت ہو رہی ہے، جیسے میں یہاں پر اگر کہوں ان دونوں کو کاٹ دیتا ہوں میں، آپ نے وہ کریکشن کر لیا تو اب یہاں پر آپ دیکھیے میں کہوں گا کہ حاضان کتابہ حاضان الولدان، کیا ہو جائے گا اس کا؟ بولیں حاضان کتابہ کتاب الولدانی کتاب الولدانی. یہ بھی تو ہے نا، حاضان الولدان پورا، تو اس کی اضافت الگ الگ طرح سے ہو جاتا ہے نا. کتابیں نہیں مبتدا خبر ہے یہ حاضانے کا، یہ حاضانے مبتدا ہو جائے گا، یہ پوری اس کی خبر بن رہی ہے. تو حاضانے کتابہ مضاف، تسنیہ تھا کتابانی، اضافت کی جگہ آپ کا گرا دیا میں نے، تو بچے گا حاضانے کتابہ. اب یہ مضاف الیہ پورا بننا، وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ مضاف آپ کا نارملی کیسے ہو سکتا ہے. جیسے میں کہوں گا کتاب حامد، نارمل نام کی طرف، کتاب الفلاحی ایک ناؤن کی طرف، کتاب حاضل ولد کتاب حاضل ولدی. تو یہ جو اس میں اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو فریز جو ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ، اس کی طرف بھی اضافت ہو سکتی ہے. اب جب یہ مضاف ہے تو یہ اس کا مضاف الیہ ہوگا نہیں ہوگا پورا، تو یہ حالت نصب میں حالت جر میں آ جائے گا نا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. بس فرق کیا ہے یہاں پر کہ میں نے اس کتاب کی جگہ کیا کر دیا، تسنیہ لے کے آ گیا، کتابہ کر دیا میں نے، یعنی کتابہ نے کر دیا، نون گر جائے گا، اور اس کو بھی میں نے تسنیہ بنا دیا، حاضانے الولدانے. حاضل ولدینی آئے گا سر. تب حاضین الولدین ہو جائے گا حالت جر میں. حاضین جی. کیا ہو جائے گا؟ حاضین الولدین. تو مضاف الیہ میں اگر آپ کا کیا آ رہا ہے کہ مضاف الیہ میں اگر آپ کا تسنیہ یا جمع آ رہا ہے تو وہ بھی تو حالت جر میں چلا جائے گا. مضاف الیہ سمپل سا رول ہے، مضاف پر الف لام نہیں آتا، نون ہوگا، نون رابی گر جائے گا، جبکہ مضاف الیہ حالت جر میں چلا جائے گا. اور جب مضاف الیہ حالت جر میں چلا جائے گا، تسنیہ حالت جر میں جو ہوگا، تسنیہ یا نون کے ساتھ آ جائے گا نہیں آ جائے گا. اصل میں ہم ان چیزوں کو سمپل مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تب یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن تھوڑا سا دیکھو اس والی مثال کے ساتھ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، فوراً ہی پکڑ لیا ہوگا. اب اس میں آپ کو تھوڑا سا الگ کر دیا، یہ ہے وہی چیز آپ کی، تو وہ کچھ چیزیں ایسا نہیں پورا گنجلا کر دیں گے. تو میں نے یہاں پر نون گرا کر کے یہ بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے، ایسے وہ آپ کو اس طرف رہنمائی کرائیں گے کہ مضاف الیہ آپ کا ہو رہا ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ بولیں اگر میں کہوں کہ حاضی کتب ہؤلاء المسلمون، کیا ہو جائے گا اس کا؟ هذه كتب هؤلاء المسلمين. بہت صحیح، کیونکہ کتب مضاف ہو رہا ہے، جس طریقے سے یہ 2 کتابیں تھیں یہ مضاف ہو رہی تھیں، تو اب یہ مضاف ہو رہا ہے ان کی طرف، تو اب یہ پورا یعنی اس میں اشارہ مشار الیہ پورا حالت جر میں چلا جائے گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تب کیا ہو جائے گا؟ ہؤلاء المسلمین، کیونکہ ہؤلاء پر حالت جر کا جو چینج ہے وہ اس میں دکھائی نہیں دے گا، ہؤلاء رہے گا آپ کا، ٹھیک ہے، مبنی ہی رہے گا یہ، جس طریقے سے حاضہ حاضی پہ چینج آپ کو نہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن حاضانے حاضینے پہ آپ کو اعراب چینج ہوتا ہوا دکھے گا. ٹھیک ہے یہاں تک؟ تو دیکھیے تسنیہ بھی ہو سکتا ہے مضاف کی جگہ پر، اور مضاف الیہ کی جگہ پر تسنیہ ہو سکتا ہے. واحد کی مثال تو میں نے یہاں پر لکھ دی. اور یہاں پر جمع بھی ہو سکتا ہے آپ کا مضاف کی اس میں،
اور یہاں پر بھی آپ کا جمع ہو سکتا ہے. جمع مکسر ہے تو اسی حساب سے اس کو اعراب دیا گیا. اگر یہاں پر واؤن والا جمع ہوتا میں کہوں گا کہ ہا الائی مسلمون الہند والا بھی معاملہ وہی ابھی کیا ہے, تو یہاں پر مضاف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تب آپ کا کیا ہو جائے گا, یہ نون گر جائے گا. اب یہاں پر بھی کچھ چیز میں ڈالنا چاہوں تو میں اس طریقے سے نئی مثال بنا سکتا ہوں. ہؤلائی مسلمون ہازان البلدان, اس کا بتائیں. اس میں تو کچھ نہ پھنسنا چاہیے آپ لوگوں کو. دو جگہ غلطی ہمیں دی, ایک تو فائنڈ آؤٹ کرا دی, دوسرا بتاؤں. هؤلاء ها مسلمو هذين البلدين. صحیح پکڑے لیکن تھوڑی سی غلطی کر دی اس کی وجہ سے. ہؤلائی مسلمو ہازین نہیں, بلکہ کیا ہو جائے گا آپ کا, بلد کیا ہے آپ کا, مونس ٹریٹ ہوتا البلاد ہے آ نا, جائے گا. مونس ٹریٹ ہوتا ہے نا بلد, تب کیا ہو جائے گا آپ کا یہاں پر ہاتین هاتين البلدین. مونس ہے تو مونس کے مطابق آئے گا البلدین. اب دیکھیں یہ بھی ایک طریقے کا ایرر ہے, لیکن میں نے یہاں تک دیکھا اتنا زیادہ ڈیپ کہ اچھا اس طریقے سے مضاف مضاف الیہ اس کے اندر بھی ایک طریقے سے ایرر بنایا جا سکتا ہے. تو ایک طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے یہاں دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے اتنا زیادہ گہرائی میں نہ جائے وہ, ٹھیک ہے. چلو یہ والا ہو گیا آپ کا. اچھا چوتھا, یہ کتنے طریقے سے آپ نے دیکھ لیا آپ نے مضاف مضاف الیہ کو. پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ضمیر کی طرح مضاف ہو سکتا ہے, اور ضمیر میں آپ کا مضاف واحد وہ واحد, ٹھیک ہے, مضاف تثنیہ وہ تثنیہ, مضاف جمع وہ جمع, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ نام, ٹھیک ہے, علم کی طرف یا نارمل ناؤن کی طرف یعنی اسم کی طرف سنگل اس کی طرف اضافت ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں اگر تثنیہ آئے گا تو وہاں پر بھی نون گر جائے گا, ٹھیک ہے, اگر مضاف تثنیہ بننا مضاف جمع بننا جیسے یہاں پہ ہو رہا تھا. تیسری چیز میں نے بتائی کہ یہ فریز کی طرف آ سکتا ہے, موصوف صفت کی طرف اس کی اضافت ہو سکتی ہے, اور کس کی طرف اضافت ہو سکتی ہے, مضاف سوری اس میں اشارہ کی طرف اس کی اضافت ہو سکتی ہے. اس میں اشارہ کی میں نے یہ مثال دے دی. موصوف صفت کی آپ مثال یہیں پر لکھ سکتے ہیں, جیسے میں کہوں گا کہ ہازان منارتا المسجدان الکبیران, یہ دو بڑی مسجدوں کے کیا ہیں, مینار ہیں. کیا ہو جائے گا, هاتان منارة المسجدين الكبيرين. ہاتان منارتا, ٹھیک ہے, ہاتین منارتا المسجدین المسجدین ہو جائے گا, کیونکہ کس کے مضاف مضاف الیہ, اور یہ جو مضاف الیہ آپ کا بننا ہے المسجدان الکبیران موصوف صفت. اب یہ پورا موصوف صفت ہے, پورا حالت جر میں آپ کا چلا جائے گا, چاہے اس اعتبار سے پورا حالت جر میں لے جائیں, چاہے اس اعتبار سے کیجیے یہ حالت جر میں تو اس کی صفت اس کو فالو کرے گی, تو یہ بھی حالت جر میں المسجدین الکبیرین, ٹھیک ہے. یعنی یہ موصوف صفت کی طرف بھی اس کی اضافت ہو سکتی ہے, اور کس کی طرف اضافت ہو سکتی ہے, اس میں اشارہ مشار الیہ, اس میں اشارہ مشار الیہ کی طرف اضافت ہو سکتی ہے. اور اس میں آپ کا تثنیہ جب ایسی طور پر جب کسی فریز کی طرف اس کی اضافت ہوگی تب یہاں پر آپ کا سنگل بھی آ سکتا ہے, تثنیہ بھی آ سکتا ہے, لیکن اکثر تثنیہ میں دیتے ہیں, اکثر تثنیہ اور جمع میں دیتے ہیں, کیونکہ وہاں پر نون کا گرنا ہوتا ہے. اگر یہاں پر مفعول کی حالت یا حالت نصب میں یہ چیز آ جاتی ہے, حالت جر میں یہ چیز آ جاتی, تب اس کا الف یا میں چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر زیادہ چینجز ہوتا ہے, زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, اس لیے وہ یہاں پر دے دیتے ہیں, اس کا دیتے ہیں. نارمل تو کچھ کرنا نہیں, زبر زیر پیش کچھ سینڈ کرنا ہے. اگر وہ دیں گے تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کہہ سکتا حاضی منارتو, سیم مینار ہے اگر دونوں مسجدوں کا, تو اس طریقے سے المسجد یعنی اگر مثال بنانا چاہیں کہ یہاں پر سنگل ہے, کہ اگر یہاں پر کہہ سکتے ہو کہ حاضا نئی مثال کتابو الولدان الصغیران یا الجدیدان, نیو اسٹوڈنٹ یا نیو لڑکے جو تھے ان کی کتاب ہے یہ, تو یہاں پر سنگل بھی ہو سکتا ہے, یہاں پر مضاف الیہ آپ کا تثنیہ جمع کی شکل میں ہو سکتا ہے. تب آپ کو یہ
یا نون میں لے جانا ہے، یا نون میں لے جانا ہے، کیونکہ حالت سمپل سا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے تو حالت جر میں مضاف الیہ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں پتہ ہوگی آپ لوگوں کو اچھے سے. اچھا ایک چیز اور میں نے کہا یہاں پر آپ کا کیا ہو سکتا ہے، مضاف مضاف الیہ میں تسنیہ ہو سکتا ہے اور جمع بھی آپ کا آ سکتا ہے. جیسے میں کہوں کہ هذه القرآن کتاب المسلمون، کیا ہو جائے گا اس کا؟ کتاب المسلمین. هذا القرآن كتاب کتاب المسلمين. المسلمین، کتاب المسلمین. اور یہاں پر کیا ہے، حاضی سے حاضل قرآن. تو اب ایک ہی ایرر دے سکتے ہیں، اکثر ایک ہی دیتے ہیں. اب چاہے وہ یہاں ایرر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے یہاں پر نارمل تھا تو یہاں پر اس طریقے سے، یا یہاں پر جمع مکسر لا سکتے ہیں، اس اعتبار سے کر سکتے ہیں. اور چاہے یہاں پر ایرر دے سکتے ہیں، چاہے اس میں مضاف میں ایرر دے سکتے ہیں. دیکھیے اگر دینا چاہے گا کئی طریقے سے کتنے سارے ایرر بنائے جا سکتے ہیں. چلو تو یہ تین چار طریقے ہو گئے، تین چار طریقے. اب آگے بھی آپ کا کہ اضافت ہوگی، چوتھا طریقہ یہاں پر دیکھ لیں کہ مضاف مضاف الیہ یوز ہوگا، لیکن وہ کس کی طرف ہوگا، ایک ایسے مضاف کی طرف جو پہلے سے مضاف ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے کوئی چیز مضاف مضاف الیہ ہے، اس کی طرف کہہ لیجیے مضاف ہو جاتا ہے، اس کی طرف کیا ہے مضاف ہوگا، اس کی طرف کیا ہوگا مضاف. مضاف طرف مضاف اس طریقے سے بولتے نہیں بولتے. اب اس کا سینٹینس بھی آپ سنیں کہ اچھا ہم لوگ ایسے بولتے ہیں، اپنی زبان میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں. جیسے میں کہوں گا کہ کالج کے پرنسپل کی گاڑی، کالج کے پرنسپل کی گاڑی. تو کالج کا پرنسپل جو تھا، ٹھیک ہے پرنسپل کالج یا کالج کا پرنسپل تو عمید الکلیہ، پہلے سے کیا ہے یہ عمید الکلیہ، مضاف مضاف الیہ ہے نا عمید الکلیہ. اب اس پر بھی کیا ہے، اس کا مضاف ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، یہ سیارتو، سیارتو عمید الکلیہ پہلے سے تھا. اب لہٰذا ایسی صورت میں یہ مضاف ہو رہا ہے اور اس کا یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے، پلس مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے اپنے نیکسٹ والے کا، اس کا. تو مضاف پہ آپ جانتے ہیں تنوین نہیں آتی، الف لام نہیں ہے، تو ہم ایک ہی پیش دیں گے. اور یہ مضاف الیہ کا رول جب ادا کرے گا تو حالت مضاف الیہ کس میں ہوتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے، تو ہم زیر دے دیں گے. پلس الف لام نہیں دیں گے، اس کو الف لام نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے، حالانکہ مضاف الیہ بننا تو الف لام نارمل ہونا چاہیے. کیوں نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا یہی کیا ہے مضاف بھی بن رہا ہے اس کلیے کا. تو ایسی صورت میں سیارتو عمید الکلیہ، سیارتو عمید الکلیہ. سمجھ میں آ گیا. اب اگر میں خبر لے کر کے آتا ہوں، وہی سیم رول جو میں بتا چکا ہوں کہ خبر کس کی مضاف کو دیکھ کر کے آئے گی، کیونکہ اس میں گرچہ یہ بھی مضاف ہے یہ بھی ہے، لیکن اس کا اصل جو ہے وہ یہ والا پہلا والا ہے. تو خبر دیکھ کر کے میں کہوں گا کہ کالج کے پرنسپل کی گاڑی وہ نیو ہے، تو میں نیو کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، پرنسپل نیا ہے، کلیہ نیا ہے، اس کی گاڑی نہیں ہے. گاڑی نہیں ہے نا، تو اس صورت میں مضاف گاڑی ہوگی خبر کو دیکھ کر کے، اور اسی کو پہلے لے کر کے آؤ گے جب بھی ٹرانسلیشن کرنے کا اگر آپ کو موقع مل رہا ہے. اچھا میں کہوں کہ گھر کی گھڑی کی 2 سوئیاں سیدھی ہیں، سیدھی ہیں اسٹریٹ ہے یا لمبی ہیں، کیا ہو جائے گا، بنائے گا کوئی؟ اچھا میں ہی بنا دیتا ہوں، بس تھوڑا سا چینج لا کر کے. تو ہو جائے گا، میں کہوں کہ رأیت اقرب الساعة البیتی، کیا ہو جائے گا اس کا، میں نے اپنے گھر کی 2 سوئیوں کو دیکھا. مطلب کیا ہے، کیا ٹائم بنا اس کو دیکھنے کے لیے، اقرب 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 ہے، ٹھیک ہے رأيت أقربي ساعتي بيتي. ہاں. تو ایک تو یہاں پر چینج ہو جائے گا، مفعول بن رہا ہے تو اقرب ہو جائے گا، رأیت اقرب ہو جائے گا. اب چونکہ یہ بھی مضاف بنا، گھر کی گھڑی، ٹھیک ہے تو مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے تو مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، اسلام ہٹ جائے گا. ہاں تو ہو جائے گا سا بچے گا. اب پلس مضاف، یہ اس کا مضاف الیہ بھی تو بن رہا ہے تو اس پر زیر بھی آ جائے گا. تو اقربی ساعتی بیتی. اب یہ چونکہ بیتی نا البیتی تھا، میں نے بتایا نا یور می مائی والا، مائی ہاؤس وغیرہ یہ سب بھی اضافت ہوتی ہے.
تو اس پہ بھی الف لام گر جائے گا، بیتی بچے گا. تو دیکھیں یہ بھی مضاف ہو رہا ہے، اس کا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے پلس مضاف بھی ہو رہا ہے، پھر یہ اس کا مضاف الیہ یہ ہو رہا ہے آپ کا، پلس یہ مضاف بھی بن رہا ہے اس یا کا. ڈبل ٹبل آ گیا. یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا ایک اور چیز آپ یہاں پر لے سکتے ہیں. تو اگر مضاف اس طریقے سے ہو رہا ہے، چوتھا طریقہ کہ جس میں آپ کو پہلے سے جو کانسیپٹڈ یا پہلے سے جو مضاف مضاف الیہ ہے تو اس پر بھی وہ مضاف مضاف الیہ کی شکلیں اپنائی جائیں گی. اب پہلے سے جو چیز ہے امید الکلیہ اس پر ہے، تو ایسی صورت میں اس سیارہ کا عمل اس پر ہوگا، پلس یہ جہاں پر مضاف الیہ کا رول اپنا ادا کرے گا وہیں مضاف کا بھی رول ادا کرے گا. یعنی اس پر نہ تو الف لام آئے گا اور نہ ہی اس پر تنوین آئے گی، پلس یہ چونکہ اس کا مضاف الیہ بھی بن رہا ہے تو حالت جر میں بھی جائے گا، ایسا نہیں حالت جر میں نہیں جائے گا. تو یہ ایسے یہاں پر یہی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے یہ. اور دوسری چیز میں نے بتائی تھی کہ مضاف کا جو نارمل والا یعنی جو اصل مضاف ہوتا ہے، اصل والا اصل مضاف جو ہوتا ہے تو اس کا اعراب فکس نہیں رہتا ہے، لہٰذا یہ اقربا ہو سکتا ہے، اقرب اس کنڈیشن میں آ کے اقرب ہو جائے گا یا کے ساتھ ہو جائے گا. اور پلس یہاں پر جب اس کی طرف اس کی اضافت ہوئی تو یہ مضاف ہو رہا تھا پلس مضاف الیہ بھی ہو رہا تھا، تو مضاف الیہ کے ہوتے ناتے آپ کو الف لام تو لا سکتے تھے، لیکن چونکہ مضاف بھی ہو رہا ہے تو الف لام ہم کو ہٹانا پڑے گا اور اس کو زیر دے دیں گے مضاف الیہ کا رول ادا کرتے ہوئے. پھر اس کے بعد والا آپ نے دیکھا البیتی تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ بیتی یا کے ساتھ آ رہا ہے البیتی، تو گویا کہ مضاف مضاف الیہ، تو الف لام اس کو بھی ہٹا دیں گے ہم. تو اب اس میں کسی بھی طرح کا ایرر ڈال سکتے ہیں. اچھا میں کہوں ایک اور مثال آپ کو دے دوں، میں کہوں کہ مدرسۃ، کسان کے دو بیٹے ہیں ان کا سیم مدرسہ ایک سیم اسکول ہے، مدرسۃ ولدان الفلاحی جمیل، ان کا مدرسہ اسکول بڑھیا ہے، کیا ہو جائے گا اس کا؟ مدرسۃ ولدا مدرسۃ ولد مضاف ہے تو ولدہ ہو جائے گا. ولد الفلاح جمی جمیلۃ خبر نہیں ہے، اس مدرسے کی خبر ہے نا، بہت صحیح. تو اس کا کیا لیکن یہاں پر گڑبڑ کر دیا، جمیلۃ جمیلۃ خبر اس کی بڑھ رہی تو اس کو دیکھ کر کے آئے گا آپ کا، مضاف کو دیکھ کر کے آپ کا آئے گا. تو مدرسۃ ولد الفلاحی جمیلۃ جمیلۃ. یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ اگر مضاف، ایک اور طریقہ آپ نے یہاں پر سیکھ لیا کہ اگر مضاف اپنے نیکسٹ والے کی طرف بھی جو پہلے سے مضاف مضاف لے تو اس میں اس طریقے سے تو اس کا نیکسٹ والے پہ اس کا بھی اپلائی ہوگا. اور خاص طور سے اس میں آپ مضاف مضاف لے ضرور دیکھیں کہ اگر مضاف لے وہ حالت نصب میں چلا گیا، اگر یہاں پر ایک اور چینجز دے سکتے تھے وہ دے سکتے ہیں، جیسے اس میں کر سکتا ہوں میں مدرسۃ الولدا، مدرسۃ الولدا حامد جمیلۃ، تب کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر ایرر دے سکتے ہیں وہ کہ ولد ولد بچے گا اور پلس الف پہ لام بھی ہٹ جائے گا، یہاں پر ایرر دے سکتے ہیں، الف لام داخل کر سکتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے، آپ کا مضاف ہو رہا ہے اور یہ آپ کا مضاف الیہ ہو رہا ہے، پلس یہ مضاف بھی ہو رہا ہے، اس حامد کا مضاف بھی ہو رہا ہے. جب مضاف ہو رہا ہے یہ اس مضاف الیہ کا تو اس پر الف لام نہیں آئے گا، اس پر الف لام نہیں آئے گا، تو کیا بچے گا آپ کا مدرسۃ ولد حامد جمیلۃ وغیرہ وغیرہ. تو یہ چوتھا طریقہ ہو گیا، چوتھا طریقہ ہو گیا آپ کا. تو ایرر اس میں بھی دے سکتے ہیں اور بھی ایرر دے سکتے ہیں. پانچواں طریقہ یہاں پر آپ دیکھیں، پانچواں طریقہ آپ کا ہوتا ہے صفت المضاف. صفت المضاف اس کو سمجھ لیں، صفت المضاف کو جب آپ کی کوئی چیز مضاف ہے تو اس کا کیا ہوگا، مضاف الیہ بھی ہوگا. سمپل سی چیز ہے، مضاف ہے تو اس کا مضاف الیہ بھی ایگزسٹ کرے گا. اب ایسی صورت جب ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، صفت المضاف اور جب اس کا ہوتا ہے تو پہلے مضاف مضاف الیہ کو لے کر کے آتے ہیں. پہلے کس کو لے کر کے آتے ہیں؟ یہ چیز آپ کو سینٹینس میکنگ میں بھی کیا بنائے گی، فائدہ مند ثابت ہوگی. اسٹرکچر میں آپ کے لیے جو چیز میں بتا رہا ہوں پلس ٹرانسلیشن کا بھی آگے جب چیز آئے گی اس میں بھی یہ چیز فائدہ دے گی. اگر کوئی چیز صفت المضاف مضاف کی صفت بن رہی ہے تو جب مضاف جو ہے اس کا مضاف الیہ بھی ہوگا. جب مضاف الیہ ہے تو ایسی صورت میں
پہلے کس کو لے کر کے آتے ہیں؟ مضاف اور اس کے مضاف الیہ کو لے کر کے آتے ہیں، مضاف الیہ کو لے کر کے آتے ہیں، پھر اس کی صفت لے کر کے آتے ہیں یہاں پر. اور صفت کیسی آئے گی؟ ڈیفینٹ آئے گی. ڈیفینٹ کیوں آئے گی کوئی بتائے گا؟ سر مضاف کی وجہ سے. اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. ہاں، اس کے اندر چونکہ اضافت ہو جاتی ہے تو مضاف مضاف الیہ، گرچہ آپ نے دیکھتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ میں جو مضاف ہوتا ہے الف لام نہیں آتا ہے، تو وہ اس کا مطلب نہیں الف لام نہیں آ رہا تو وہ ڈیفینٹ نہیں، وہ اسٹرکچر نے اس کو ڈیفینٹ بنا دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں جو معرفہ ہے آپ کا، معرفہ جو ہوتا ہے وہ سات طرح سے معرفہ ہوتا ہے نا، تو اس میں سے کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہونا، یعنی مضاف کے اندر بھی کیا آ جاتی ہے؟ تعریف آ جاتی ہے، یعنی معرفہ وہ بھی ہو جاتا ہے مضاف الیہ جب ہو جاتا ہے، جب وہ مضاف ہو جاتا ہے انہی میں سے. اس میں موصول کے ذریعے سے اس میں اشارہ، اس میں موصول ہو گیا، ٹھیک ہے، الف لام ہو گیا، اسی طریقے سے مضاف ہو گیا، موصوف صفت ہو گیا، تو یہ سب ہو جاتا ہے. اس میں علم اور باقی کسی ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی مضاف ہو جائے، چاہے اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہو جائے، چاہے موصول اس میں موصول کی طرف اضافت ہو جائے اس کی، چاہے علم کی نیم کی طرف اس کی اضافت ہو جائے، منادہ ایک ہو جائے معرفہ میں، وہ بھی آیا. 7 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو معرفہ ہوتی ہیں، 7 طرح کی. تو اسی میں سے کیا ہے آپ کا؟ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. تو دونوں مل کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ڈیفینٹ ہو جاتا ہے. تب اس کی صفت کیا آئے گی؟ وہ بھی ڈیفینٹ آئے گی. اب اس کی مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے سینٹینس میں ہم یوز کرتے ہیں. جیسے میں اگر آپ کو کہوں کہ وجدت، میرا پاسپورٹ کا جو پاسپورٹ تھا وہ کھو گیا تھا، مجھے مل گیا، چوری ہو گیا تھا، وہ مجھے مل گیا. میں کہوں وجدت جواز السفر المسروقۃ، کیا ہو جائے گا؟ بولیں. المسروق. کوئی ٹرائی نہیں کرے گا؟ المسروقۃ. ایک دو بندے دکھ رہے ہیں بولتے ہوئے. آپ لوگ بھی اس میں حصہ لیا کریں بولنے میں. غلط ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. بتائیں توصیف. کیا ہو جائے گا؟ وجدت جواز السفر المسروق. المسروقۃ سے المسروقہ کیا ہو جائے گا؟ المسروق. المسروقہ ہو جائے گا. وجدت جواز السفر المسروقہ. کیوں؟ ایک چیز یہاں پر اور کہ اب یہاں پر دیکھیے یہ مضاف، اس کا یہ مضاف ہے جواز السفر، مضاف مضاف ہے. اب اس کی جو صفت آ رہی ہے تو کس کو دیکھ کر کے آئے گی؟ اپنے موصوف یعنی اس کو فالو کرے گی. جب اس کو فالو کرے گی تو ایک تو یہ کیا ہے، چونکہ ڈیفینٹ ہو جاتا ہے تو الف لام آئے گا، وہ تو چیز ہے ہی. پلس ایک چیز اور کہ جس حالت میں یہ ہوگا، صفت ہے تو سمپل سی چیز، موصوف صفت کا رول تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسی حالت میں یہی ہوگا. یہ اگر کیا کہتے ہیں حالت نصب میں جوازہ مفعول بن رہا ہے، وجدت میں نے پا لیا، ٹھیک ہے، آئی فاؤنڈ، تب یہ المسروقہ ہو جائے گا. پلس یہ مذکر ہے آپ کا جواز. جب مذکر ہے تو یہ مؤنث نہیں آئے گا، نہیں اس کی صفت، موصوف صفت میں تو مطابقت ہوتی ہے. تو المسروقہ سمجھ میں آیا؟ المسروقہ. اب سب لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایسا نہیں کچھ خاص لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. تو وجدت جواز السفر المسروقہ. اب اس میں جو مضاف الیہ ہے وہ یہ ہے، اس کا اعراب حالت جر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا جائے گا، یہ حالت جر میں نہیں چلا جائے گا. اگر آپ نے اس کو حالت جر میں دے دیا تو گویا کہ یہ اس کی صفت ہو جائے گی، اس کی صفت نہیں ہو جائے گی. اس کی صفت ہونے کے لیے یا اس کی صفت بنانے کے لیے اسی جیسا اعراب دینا ہوگا، اسی جیسی اس کی شکل بنانی ہوگی. چلو ایسی مثال سن سکتے ہیں. میں کہوں سقط ابن ماجد اکبران من سطح البیت. ماجد کے 2 بیٹے چھت سے گر گئے. اس کو کریکٹ کریں، 1-2 جگہ غلطی ہے آپ کی اس میں. نام لے لوں میں کسی کا؟ 1 منٹ نام لے لیتا ہوں. مرزا علی آپ بنائیں.
سو تو نہیں رہے آپ لوگ یار؟ ایم ڈی شکیل اس کو جی صحیح کریں. اسی لیے میں کہتا ہوں کیونکہ ایسی صورت میں چونکہ سب لوگوں سے بولنا ان سے بات کرنا ٹائم ہو جائے گا تو میں کانسیپٹ بتا دیتا ہوں اور یہاں پر مثالیں بھی دے دی. اس وجہ سے سارے لوگ مجھے بھیج دیا کریں. چلیں اس کا کیا ہو جائے گا؟ سر سقط ابن کبھی ایم ڈی شکیل بنائیں. سقط ابن ماجد الکبیران من سطح البیت. اکبر ہے نا، الاکبرین ہو جائے گا، الکبیران نہیں الاکبرین ہو جائے گا، دو بڑے ہوئے. سقط ابن، تو ایک ابن کیوں آئے گا؟ ابن رہے گا نا، فائل بن رہا ہے تو جی جی یہ بھی الاکبرانی ابن رہے گا، بس الف لام اس پہ آ جائے گا. ابن ماجد الاکبرانی، الاکبرانی الاکبرانی الاکبرانی، ٹھیک ہے، من سطح البیت. اچھا اس کو دوسرے انداز سے بنا سکتے ہیں. میں یہاں پر کہہ دوں کہ ضرب المعلم ابنتا الفلاح، یہاں پر ابن ہی کر لیجیے، ابن الفلاحی الاکبرانی. اب اس کا کیا ہو جائے گا؟ معلم نے کسان کے جو دو بیٹے تھے ان کو مارا آج. ابنا کس میں چلائے گا؟ فیل فائل. اب کیا بنے گا؟ یہ مفعول بنے گا تو بنے گا ابن، ابن الفلاحی. اور جب یہ ابن ہے اس کی صفت آئے گی تو کیا ہو جائے گا؟ الاکبرین. اب اس میں غلطی یہ نہ کر دینا کہ یہاں پر اگر نون نہیں ہے، ابنین نہیں ہے، تو یہاں پر بھی آپ نون ہٹا دیں. نہیں، یہاں پر نون اضافت کی وجہ سے نہیں ہے اور یہاں پر اس کی صفت بن رہی ہے، تو یہ کیا اصل میں یہ ابنین ہے نا، اصل تو اس کی ابنین ہے، وہ تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، لہذا صفت بھی حالت تثنیہ میں آئے گی. اور چونکہ یہ حالت نصب میں ہے یا نون کے ساتھ، تو یہ بھی یا نون کے ساتھ آئے گا. تو نارمل آپ کا دے سکتے ہیں اس طرح سے. حالت رفع میں اعراب، اس میں اعراب کرنا ہوگا، یا یہاں پر اگر میں نے دیا ہے آپ کا کہ یہاں پر نارمل دے سکتے ہیں، مذکر مؤنث میں دے سکتے ہیں، الف لام ہٹا دیں گے وہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر تثنیہ آپ کا دے دیں گے حالت نصب میں. یہ اس کے زیادہ چانس ہے کہ اس کو حالت نصب میں کر دیں گے، پلس اس کو بھی آپ سے چینج کرائیں گے اگر وہ دیتے ہیں اس لیول کا دیتے ہیں. تو یہ پانچواں یا آخری طریقہ ہے جو اس طریقے سے مضاف مضافلے بنتا ہے. اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں اس کی. میں کہوں نجا راکبان السیارتی، نجا راکبان السیارتی السعیدتین فی الحادث. ایک حادثہ ہوا، اس حادثے میں دو سوار تھے کار کے، وہ بچ گئے، نجا ینجو. چلو اس کا بنائیں. اور وہ کیا تھے؟ لکی. اس کی صفت کیا ہے؟ لکی. کیا ہو جائے گا؟ ایک چیز، نجا راکب السیارة السعيدين في الحال. راکبہ کیا ہو جائے گا یہاں پر؟ راکبہ، کیونکہ کار کے دو پیسنجر، ٹھیک ہے، کار کے دو پیسنجر، فائل کر ٹھیک رہے ہے، ہیں اس لیے. السیارہ. اب یہاں پر السیارہ ہو جائے گا، پلس یہ کس میں ہے؟ نجا کا فائل بن رہا ہے نا. یہ جب فائل بن رہا ہے تو حالت رفع میں، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ سعیدان. السعیدان، السعیدان فی الحادث. تو یا تو یہاں پر جو ہم مضاف مضافلے پیچھے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اضافت کی وجہ سے نون گر جانا، وہ تو ہم کر چکے ہیں، پلس میں نے اس میں بھی شامل کر دیا چونکہ کر چکے ہیں.
یہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں کہ اعراب چینج کر دیں، اور اعراب کے ساتھ ساتھ مذکر مؤنث چینج کر دیں آپ سے. چلو نیکسٹ مثال اس کی لکھ دیں. میں کہوں یہاں پر اکتب علی الظرف، علی الظرف بولتے ہیں انویلپ، خط کا جو اوپر ہوتا ہے. عنوانہما، الجدیدین، یا الجدیدانی کر لیتا ہوں میں. کیا ہو جائے گا کہ انویلپ پر جو کوئی دو ٹاپک ہیں ان کی دو کہہ لیجیے عنوان لکھ دیجیے، ان کے دو عنوان، دو لوگ ہیں ان کے عنوان لکھ دیجیے، ان کے نام، ان کا ایڈریس، سوری ایڈریس، عنوان تو ایڈریس کو بولتے ہیں، سوری. دو لوگوں کی طرف پہنچانا ہے، دو لوگوں کی طرف پہنچانا ہے. الجدیدین. الجدیدین. ٹھیک ہے، اس کو صحیح کر دیا میں نے، الجدیدین. ٹھیک ہے، اس کو صحیح کر دیا میں نے. اور کچھ عنوان. سر یہ بھی حالت نسبی کیا ہو جائے گا؟ عنوان آواز آ نہیں رہی تھوڑی ہوگا. بہکی بہکی سی. عنوان نہیں ہوما، کیونکہ کیا بن رہا ہے آپ کا؟ اکتب فعل امر ہے نا. فعل امر میں آپ کا کیا ہوتا ہے؟ فعل فاعل تو ہوتا ہے، جس کو حکم دیتے ہیں وہی فاعل ہو جاتا ہے. تو اس میں فعل فاعل آپ کا ہو گیا، یہ ظرف ہے اس کو ہٹا دو، کوئی بات نہیں ہے، اس سے مطلب نہیں. یہ مفعول بنے گا آپ کا، کہ جو چیز لکھنی ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے؟ عنوان نہیں ہما ہو جائے گا. عنوان نہ تھا نا تسنیہ، اور اس میں کیا ہے؟ نون گرا ہوا ہے، عنوانانے تھا. عنوان ہوتا ہے ایڈریس. اب گرچہ آپ کو پتا نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھ لیا عنوانہما، اور مفعول بن رہا ہے، گویا کہ یہاں پر کیا ہے؟ تسنیہ تھا، عنوانانے تھا، اضافت کی وجہ سے نون گیا. عنوان ہوتا ہے اس کی تسنیہ عنوانانے. عناوین جمع ہو جاتا ہے ایڈریس کے، حالانکہ اس کے وہ بھی آ جاتا ہے جو اردو میں آپ تقریر کرتے وقت عنوان بولتے ہیں. تو یہ ویسے ایڈریس ہوتا ہے یہ. تو عنوانانے تھا، اس کی تسنیہ عنوانانے. اضافت کے وقت وہ ہما ضمیر کی طرف اضافت کریں گے تو نون گر جائے گا، عنوانہما بچے گا. پلس یہ کیا بن رہا ہے ہمارا؟ عنوانہما کیا بن رہا ہے ہمارا؟ حالت نصب میں آ رہا ہے. حالت نصب میں کر دیں گے، اس الف کو یا میں بدل دیتے ہیں، یعنی یا نون تھا، نون تو گرا ہی دیں گے، عنوانہما بچے گا. اب جو عنوانہما ہے تو اس عنوان کی صفت ہے وہی سیم رول، مضاف جو پڑھ رہے ہیں مضاف، اس کا مضاف الیہ، اور اس مضاف کی صفت. تو یہ مضاف کس میں؟ اکتب لکھو، کیا لکھو؟ ایڈریس لکھو. مفعول بن رہا ہے یعنی حالت نصب میں، حالت نصب میں ہے یہ. جب یہ حالت نصب میں ہے تو اس کی صفت جو نئے ان کے ایڈریس ہیں جہاں انہوں نے شفٹ کیا ہے ان کے وہ ایڈریس لکھنا ہے. تو عنوانہما الجدیدین کیا ہو جائے گا؟ الجدیدین. سمجھ میں آیا یہ؟ چلو اور مثال لے لیجیے. میں کہوں کہ نظرنا الی منارتا نے المسجد الشامخانے، کیا ہو جائے گا؟ بنائیں. نظرنا إلى منارتي المسجد الشامخين. منارة منارتين. نظرنا إلى منارتي المسجد الشامختان. اتنا اچھا کر رہے تھے، یہاں سے گڑبڑ کر دیا آپ نے. شام خطین. الشامختين. الشامختين سر، الشامختين. ہاں، نظرنا خطین. الی منارتی، یہاں پر وہی سیم رول جو پڑھتے ہوئے آئے اتنی دیر سے، مضاف مضاف الیہ میں نون. اب تو یاد ہی ہو گیا ہوگا، یہ ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا. منارتی المسجد، مسجد کی دو مینار، ایک مسجد کی دو مینار، ٹھیک ہے. نظرنا الی منارتی المسجد، میں نے دو مسجد کی مینار دیکھی، لیکن ان کی صفت کیا ہے؟ الشامخانے. تو کیا یہاں پر ہے؟ غلط ہے نا، مؤنث ہے یہ منارتن، اصل منارتن تبھی تو تاء آیا ہے، تو منارتن مؤنث ہے، تب کیا ہو جائے گا؟ الشامخاتان. لیکن یہ کس میں ہے؟ منارت یا نون، یعنی حالت نصب میں ہے، حالت نصب میں ہے، تبھی کیا ہو جائے گا؟ الشامختین. حالت جرم ہے. دو چیزیں کرنا ہے، ایک تو اس کو مؤنث بنانا ہے اس کے مطابق، پلس اس کے مطابق اعراب بھی دینا ہے. سمپل سی چیزیں. موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے آپ کا؟ اعراب میں اور تذکیر و تانیث میں اور نمبرز میں، اور ایک چیز کیا تھی؟ ڈیفینٹ میں. ڈیفینٹ میں سب میں سیم ہوگا نا.
जी जी तो ये मुताबिक चीज समझ में आ गई। एक और मिसाल ले लो जाते जाते, चलो मैं उसको उसमें दे दूंगा एक्सरसाइज में, एक दो मिसालें, ठीक है। तो 5 तरीके आपने पढ़ लिए। अगर मैं सम अप करना चाहूँ इसको, पहला तरीका आपका मुजाफ इलैह का, एक तरीके से आपको वो ओवरव्यू मिलेगा कि कितने तरीकों से मुजाफ इलैह यूज होता है। अगर इस तरीके से आता है ट्रांसलेशन में, या कभी हमें करना पड़े, कोई लिखना है, कोई खत वगैरह या कोई चीज लिख रहे हैं अरबिक में, ठीक है, राइटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इस तरीके से यूज कर सकते हो मुजाफ। पहला मुजाफ इलैह, जमीर की तरफ इसकी इजाफत होती है, ठीक है। और जमीर में आपका मुजाफी तस्निया, वाहिद, जमा कुछ भी हो सकता है, और जमीरें भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। दूसरा आपका क्या है कि नाउन अलम या नॉर्मल नाउन की तरफ, ठीक है, इसम की तरफ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुजाफ होगा वो तस्निया जमा हो सकता है। तीसरा आपका मौसूफ सिफत की तरफ इसकी इजाफत हो जाएगी, या इसमें इशारा जो हो जाता है, जो फ्रेज जिसे डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज और इसको एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं, इशारा, उसकी तरफ इसकी इजाफत हो जाएगी। चौथा आपका हो जाएगा कि जो पहले से जेनेटिव फ्रेज यानी मुजाफ इलैह है, उसकी तरफ क्या है, ये मुजाफ होगा, उसकी तरफ मुजाफ होगा, ठीक है, जेनेटिव फ्रेज की तरफ। अब पांचवा लास्ट के सिफतुल मुजाफ, सिफतुल मुजाफ, ये भी मुजाफ के उसमें कबील से आ जाएगा, ये भी, ठीक है। और प्लस इन सब में आपको क्या चीज देखना है कि ये चीज देखना है कि जो मुजाफ बनता है वो, मैं दोबारा समअप करने के लिए, मुजाफ जो आपका है वो वाहिद है या तस्निया है या जमा है, जमा मुअन्नस सालिम है या मुजक्कर सालिम है, क्या है। तो हर एक की अलग अलग खसूसियत है, खासतौर से इन दोनों से ज्यादा देते हैं क्योंकि इन दोनों का इराब चेंज हो जाता है। अगर मुजाफ है, ये है, अब ये देखेंगे कि किस हालत में आपका आ रहा है मुजाफ, हालत रफा में आ रहा है या नसब में आ रहा है या जर में आ रहा है। तो हालत रफा में आ रहा है तो आप जानते हैं तस्निया यूज कर रहे हैं, तब अलिफ नून के साथ अलिफ नून ही रहेगा, ठीक है। प्लस नून क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, इजाफत की मुजाफ की बात करो ना, मुजाफ में नून क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जमा में भी क्या हो जाएगा, हालत रफा में वाव नून जो होगा वो नून गिर जाएगा। हालत नसब में ये या नून में चला जाएगा प्लस नून गिर जाएगा, ये भी या नून में चला जाएगा प्लस नून गिर जाएगा, ठीक है। अगर वाहिद लेकर के आ रहे हैं तो उसमें आपका मुजाफ हालत रफा में आ रहा तो पेश, वरना नसब जर में जबर और बाकी जर में जेर आ जाएगा। जमा मुअन्नस सालिम आने तो हालत रफा में उसका इराब क्या होता है, पेश के साथ हालत रफा में होता है, पेश के साथ, नसब जर में जेर के साथ होता है, ठीक है। अब जमा मुकस्सर लेकर के आ रहे हैं, मुकस्सर का भी इराब सेम वाहिद की तरह से होता है, ठीक है। बस प्लस उसकी सिफत अगर आप लेकर के आ रहे हैं आगे, जैसे सिफतुल मुजाफ में इसकी सिफत भी लाना पड़ेगी ना आपको, अगर इसको मुजाफ बना रहे हैं तब उसकी सिफत वही, चूंकि मुकस्सर है तो वाहिद मुअन्नस के उसके हुक्म में हो जाएगी। दूसरी चीज मुजाफ इलैह पे फोकस करना है। मुजाफ इलैह भी आपका क्या हो सकता है, यही सारी चीजें हो सकती है, मुजाफ इलैह भी आपको हो सकता है, उसी हिसाब से इसको इराब मिलेगा। इसको मुजाफ इलैह हालत जर में चला जाता है, ऑटोमेटिकली उसका फिक्स रहता है, हालत जर में ही है। अब उस इसम को देखना है कि वो कौन सा इसम है, मुजक्कर सालिम है, मुअन्नस सालिम है, सिंगुलर है, मुकस्सर है, इसमें मनकूस है, इसमें मकसूरा है, क्या चीज है क्या नहीं है। तो उसी हिसाब से हर एक की अलग अलग डिटेल है, वो मैं आपको दे दूंगा कि अलग अलग तरह के नाउन्स होते हैं, उनका अलग अलग उसमें इराब होता है, एक दिन में वो भी कर लेंगे हम। तो उसी हिसाब से उसको दे देना है। अगर तस्निया है तो आपका जानते हैं या नून में चला जाएगा। अब मुजाफ इलैह बन रहा है आपका, मुजाफ इलैह तो नॉर्मली या नून हो जाएगा। अब इसमें जबरदस्ती नून मत हटा देना, इल्ला ये कि यही मुजाफ इलैह दोबारा किसी का मुजाफ बने इस वाली उसमें, इस वाले उसमें, तब हम नून को गिराएंगे, वरना नॉर्मली मुजाफ इलैह बन रहा है। जैसे मैं कहूंगा किताबुल वलदैनी, तो अल वलदैन मैंने क्या किया, या नून कर दिया, बस इसमें से नून हटाऊंगा मैं, नून अगर हटाऊंगा तो मैं यहाँ पर हटाऊंगा, किताबा अल वलदैन हटाऊंगा मैं, यहाँ पर नून हटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इजाफत हो रही है, इसकी इजाफत हो रही है, इसकी इजाफत थोड़ी हो रही है, इससे नून नहीं हटाना, ये इसको हालत जर में कर देना, चूंकि मुजाफ इलैह बन रहा है, हालत जर में हो जाता है। इतनी सारी चीजों को आपको देखना है बस। तो समझ में आया ना ये सब चीजें। अब हम देखेंगे फाइल के हिसाब से फेल किस तरीके से आता है, वो मैंने आज करने वाला था लेकिन इसी में पूरा हो गया टाइम। इसकी भी एक्सरसाइज में दोबारा दे दूंगा और थोड़ी सी बढ़ा करके। तो आप लोगों के सबके समझ में आ रहा है अच्छे से, पढ़ते हुए सी लग रहा है ना, जी सर, पढ़ते हुए सी लग रहा है ना। जी जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।